السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک میں جو روزوں کا سسٹم ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے روزوں کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا فائدہ تو آخرت میں ہونے والا ہے کہ آدمی کو دنیا میں تقوی کی زندگی ملتی ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں ملتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بینیفٹ، فائدے، میڈیکل بینیفٹ، سوشل بینیفٹ، سائیکالوجیکل بینیفٹ، انسان کے اپنے جسم کے فزیکل بینیفٹ، صحت کے اعتبار سے ہیلتھ بینیفٹ، یہ سارے بینیفٹس دنیاوی اعتبار سے ملتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ درخت لگانے کا اصل مقصد تو پھل ہوتا ہے ایک آدمی کا، لیکن سائیڈ میں اگر اس کو سایہ مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی مطلب ہے کہ آدمی کو دو طرح کے فائدے مل گئے۔ اور ایک آدمی کو اگر آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا ہی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ دنیائی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے، نہ یہ دنیائی فائدہ سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ تو ایک سائٹ کی بات ہے۔ کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے، ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ تو یہ ڈائٹری لا کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جسم متحمل نہیں ہے اور اس سے کئی بیماریاں وجود میں آتے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی بیمار ہیں وہ لوگوں کے لیے اور بیماری بڑھنے کا چانس ہوتا ہے، فلاں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رکائیں، جیسا کہ فرانس میں پردے کو رکایا گیا یہ کہہ کر کہ عورت پر ظلم ہے، تو اسی طریقے سے بعض جگہوں پر یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو رکایا جائے، زبردستی کر کے رکایا جائے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ان کے نقصانات کیا ہے۔ اس ٹائپ کی بھی گفتگو انٹرنیٹ پر دیکھنے میں آئی، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ ایسا ایک بیان ڈیزائن مجھے کرنا چاہیے تاکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ ایسے مختلف سورسز سے جب بات پھیلتی ہے اور اس ٹائپ کے اعتراضات اور اس ٹائپ کے ڈاؤٹس اپنے ذہن میں رکھنے والوں کے لیے ہم ایک جواب دے سکیں انشاءاللہ، جو میڈیکل ایشو کے اعتبار سے، میڈیکل ہیلتھ کیئر کے اعتبار سے بھی جوابات فٹ رہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں جو روزے کا سسٹم ہے وہ ہمارے میڈیکل ویو پوائنٹ سے وہ نقصان دہ ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، غور کر کے آپ دیکھیے تو بریک فاسٹ مس نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی بریک فاسٹ مس کر رہے ہیں اور لنچ مس کر رہے ہیں، کیسا ہوگا پھر؟ تو ہم کہیں گے ہم بریک فاسٹ کہاں مس کر رہے ہیں، ہم تو بریک فاسٹ کا ٹائم بدل رہے ہیں۔ پری ڈاؤن میل، سحری کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ تو پری ڈاؤن میل ہے، یعنی کہ بریک فاسٹ کی بجائے اس کا ذرا ٹائم آگے کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، سحری لیا کر رہے ہیں، بس دوسرا کچھ بھی نہیں۔ اور سحری ایک آدمی کھاتا ہے، اس کے بعد لنچ نہیں کھاتا، اور اس کے بعد آخری میں افطار ہوتے ہی، افطار کے ٹائم پہ ہم کو کہا گیا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جبکہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، یعنی کہ افطار کا ٹائم ہوتے ہی افطار لے لیتے ہیں ہم، اور زیادہ دیر نہیں کرتے، بلکہ ہم کو جلدی لینا، افطار کا ٹائم ہوتے ہی افطار کرنا باقاعدہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر بہت ابھارا گیا ہے۔ اب درمیان میں جو دیکھنے میں جو لنچ اسکپ ہو رہا ہے، سال میں اگر ایک مہینہ کوئی آدمی اس ٹائپ کی اگر ایکسرسائز کرتا ہے، اس ٹائپ کا اگر کچھ کام کرتا ہے
تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ہماری باڈی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کا نام ہے گلائکوجینولائسس۔ گلائکوجینولائسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس کو آلریڈی جو اس کے پاس جو ریزرو طاقت ہے، جیسے کہ لیور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی ہے کہ آدمی کی طاقت کو وہ ریزرو کرتا ہے، گلوکوز کو ریزرو کر لیتا ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ جیسے ہی آدمی بھوکا محسوس کرتا ہے اور پیاسا محسوس کرتا ہے، تو یہ گلائکوجینولائسس کی وجہ سے یہ جو گلوکوز ریزرو ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہوتا ہے اور خون میں مل کر انسان کو گلوکوز کی کمی کو وہ پورا کرتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ کمزوری فیل نہیں ہوتی۔ اب بتائیے تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گلائکوجینولائسس کا یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ یہ فطرت کی مانگ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مخلوق کو کیا چیز سے فائدہ اور کیا چیز سے نقصان ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ الٹا یہ ہے کہ اگر یہ اس ٹائپ کا روزہ اگر نہ رکھے نا تو نقصان ہوگا۔ یہ جو گلوکوز اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ نکلے، جو ٹاکسنز غذاؤں کے ذریعے سے ہمارے اندر جا رہے ہیں، ترکاریوں، کھانے پینے، گیہوں اور اناج کے ذریعے سے جو ٹاکسنز ہمارے اندر جا رہے ہیں، اگر سال میں روزہ رکھیں گے تو ٹاکسنز جانے کی مقدار کم ہو جائے گی اور نکلنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ تو آدمی جب بھوکا رہے گا، زیادہ ٹاکسنز جمع نہیں ہوتے ہیں تو باڈی کو اخراج کرنے میں تھوڑا ٹائم ملے گا۔ یعنی کہ سال بھر باڈی کھا رہی ہے، آپ جو بھی ڈال رہے ہیں، یہ مشین اندر کی جو مشین ہے کام پہ لگی ہوئی، کام پہ لگی ہوئی، کام پہ لگی ہوئی، مشین کو کبھی حرکت بھی تو دینا چاہیے نا۔ اسی لیے کسبلنکا میں 1994 میں 50 سائنٹسٹ نے اعلان کیا کہ اسلامی طریقے کا جو روزہ ہے نا، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ بلکہ آج کل تو استھما کے پیشنٹ کو باقاعدہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھو، اسلامی طریقے کا جو روزہ ہے روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ پودوں پر بھی ریسرچ کیا گیا کہ جو پودوں کو مسلسل پانی 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 مل رہا تھا اور ان کو ذرا بھی بریک نہیں کیا جا رہا تھا، تو وہ پودے ختم ہو گئے، ان کی جڑیں نکل گئی۔ لیکن وہ پودے جن کو روک روک کر پانی دیا جا رہا تھا، ان کو سرسبز اور شاداب ہونے کا اور دیر پا رہنے کا ایک موقع ملا۔ ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کی ایک اسٹریٹجک شکل ہوتی ہے، خالی وہ بتا رہے ہیں، ورنہ مسبب اللہ تعالیٰ بہتر ہے، جانتا ہے کہ کس کو کب موت آ جائے، کس کی صحت کب گر جائے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک اسباب کی میں بات کر رہا ہوں دنیاوی امور کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو مسلسل کھانا دیا گیا نان اسٹاپ، اور کچھ جانوروں کو، چوہوں کو، اور اسی طریقے سے خاص قسم کے جانوروں کو روک روک کر غذا دی گئی۔ تو جن کو روک روک کر غذا دی گئی ان کو ہضم کرنے کا ٹائم ملا، ان کے ہضم کرنے کی جو مشینیں ہیں ان کو پراپر ریسٹ ملا۔ نتیجہ نکلا کہ ان کی لانگیوٹی بڑھ گئی، یعنی کہ ان کے بہت لمبی لمبی عمریں بڑھ گئی۔ میں اسباب کی میں بات کر رہا ہوں، مسبب بہتر جانتا ہے کہ کس کی عمر کیا رہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کو جو چیز چاہیے اور جو چیز نہیں چاہیے، کب کیا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کی ایکٹیویٹی لازم اور فرض قرار دیے ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر پھر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو کنٹرول پاور پیدا ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج اور وہ آدمی جو اپنے بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے، دنیا کے ہر چیز پر وہ کنٹرول کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھوک کی سیکریفائس، غذا کی سیکریفائس دینے ریڈی ہوتا ہے، دنیا کے ہر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو آدمی بھوک برداشت کرتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے وہ ایک دنیا کے ہر بڑے بڑے کارنامے کرنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی کے اندر صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
ایک صبر ایک آدمی کے زندگی سے جب نکل جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے جگہوں پہ وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آدمی اگر صبر تحمل کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ میدان میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ جب آدمی میدان میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کے چانسز مل جاتے ہیں۔ تو آج کل جو روزوں کے بارے میں، اسلامی روزوں پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ یہ انسان کی صحت کو گراتے ہیں، بات ویسی نہیں نکلی بلکہ بات الٹی نکلی کہ الٹا اس سے تو فائدے ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ میڈیکل لیول پر جو بینیفٹ ہوتے ہیں، کتنے مرتبہ ایسے بہت تھے جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جو عام دنوں میں ڈائٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن جیسے انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے لیے ڈائٹ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ یہ جانبی فائدے ہیں۔ مقصد ہمارا ڈائٹری لا نہیں ہے، مقصد ہمارا دبلا ہونا نہیں، یہ سب نیتیں خراب کر دینے والی باتیں۔ ہم بیلنس بات کریں گے۔ بیلنس بات یہ ہے کہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دینا ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک وہ آدمی جو آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا وہ آدمی جو ریشنل لیول پر سمجھنا چاہ رہا ہے، یا وہ ایک آدمی جس کی تھنکنگ ریشنل تھنکنگ ہے، یا جو کہتا ہے کہ ایج آف ریزننگ ہے، ہمیں ریزننگ دی جائے، تو ہمارے روزہ رکھنے والے اور سننے والے اس لیول پر تیار ہو کہ کل کے ہم جواب دے سکیں۔ بہت سارے جیسے کہ بی پی پر کنٹرول، بلڈ پریشر پر کنٹرول کی بات کہی گئی ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے، اور آدمی کے بھوکا رہنے کی وجہ سے اور باڈی کو تھوڑا سا ریسٹ ملنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کا فریشنس آ جاتا ہے۔ تو میڈیکل لیول پر کافی فائدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یہاں تک کہ استھما کے پیشنٹ اور مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھ لو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں روزہ مریض آدمی کیسا رکھے گا، اس سے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو آپ کا کیا کہنا؟ قرآن مجید نے ایڈوانس میں یہ کہا کہ مریض کو چھٹی ہے، جیسا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اس کے قضا کر لے۔ ایک آدمی کہے گا کہ بھئی اگر بعد میں بھی وہ اچھا نہیں ہوا تو قضا کیسے کرے گا؟ تو اس کو علماء کرام نے کہا کہ ایک وہ بیماری جس کے اچھا ہونے کی چانس ہے، یہاں پر اس بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مسافر جو بعد میں جس کو ٹائم ملتا ہے تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کا اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں پھر اس کو رہنمائی کی گئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو مشقت فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے، تو وہ 30 مسکینوں کو بلاتے تھے۔ سنن دارقطنی میں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے 30 مسکینوں کو بلایا اور کھانا کھلا دیا۔ ایک مرتبہ کھانا، دو مرتبہ نہیں۔ وہ غلط فہمی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں میں تو سحری بھی چھوڑ دیا، افطار بھی چھوڑ دیا، تو لہذا میں 2 مرتبہ کھانا کھلاؤں گا۔ نہیں، فدیۃ طعام مسکین، مرتين نہیں کہا گیا، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مرتين 2 مرتبہ کھلانا ہے، یا مسکینین 2 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین۔ تو قرآن مجید میں خود اس کا جواب ہے کہ اور قیاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قیاس میں جا کے سوال اٹھا کے پھر حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کے واقعے کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ فہم صحابہ سے اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسلام میں اگر آپ ایسے کوئی مریض ہے، جیسے کہ بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈائلاسس کے مریض ہوتے ہیں، اگر ان کو وقت پر دوا نہ ملے، پانی نہ ملے تو ان کی بیماری اور بڑھنے کا چانس ہوتا ہے، اور اگر ان کو دوبارہ اچھا ہونے کا، کنٹرول میں آنے کا چانس نہیں ہے تو ایسے وقت پر ان کو ہمیشہ کے لیے روزوں سے چھٹی ہے، اور وہ لوگ کفارہ دے لے سکتے ہیں، وہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں خود مسکین ہوں، میں کیا کروں؟ تو آدمی اللہ سے ڈرے، کیا دیکھے کہ واقعی وہ مسکین ہے، 31 لوگوں کو کھانا کھلانا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی بھر کی صحت دی، اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی خود ہی دانے شبینہ کو ترستا ہو، ایک وقت کا کھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہو، تو ایسے وقت پر ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کفارے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا انتظار کرو۔ اس کے بعد دیکھا گیا تو کچھ کھجوروں کا تھیلا آیا، آپ نے کہا جا کر یہ مسکینوں کو بانٹ دو۔
انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس وادی میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی مسکین ہے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم ہی کھا لو۔ یعنی اسلام میں کتنا رحم ہے، اسلام میں کتنی رحمت کا معاملہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی جو اگر غریب ہو جاتا ہے تو اس پر کفارہ تک ٹل جاتا ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ خود فیصلہ نہ کرے کہ وہ غریب ہے یا نہیں۔ گھروں میں بعض اوقات سونا ہوتا ہے، خود کے نام پر بلڈنگ ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں۔ تھوڑا محنت کرنے سے اگر وہ ایک اماؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر کے تھوڑا سا محنت کر لے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ایک کھجور بھی جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو جیسے گھوڑے کو بڑا چڑھا کے ایک چھوٹا گھوڑے کا بچہ اس کو جب آپ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے تو ویسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آخرت کا سب سے بڑا بینیفٹ، اصل جو بینیفٹ، ریلیجس بینیفٹ ہمارے لیے جو اسپرچل بینیفٹ ہے، یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ ہم مسلمان یہ دنیائی فائدوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ نفسیاتی اعتبار سے آدمی مینٹل اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی کیفیت چلے جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ کثرت سے کھاتے ہیں ان کو ہضم کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسے وقت پر ان کی صحت گر جاتی ہے۔ جب صحت گر جاتی ہے تو آدمی ڈپریشن میں چلا آتا ہے، لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی صحت کنٹرول میں آ رہی ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی آدمی کو فائدہ ہے، فزیکل لیول پر بھی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، آدمی کی شخصیت بیلنس ہونے لگتی ہے جب آدمی کھانے پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی ہیبٹ بدلنے کے لیے 30 دن کافی ہے، کم سے کم 20 دن، یا تو 30 دن مل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یقیناً ایک چینج آ سکتا ہے۔ اور معاشرے کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی مدد ملتی ہے۔ ایک آدمی کئی دن تک بھوکا نہیں رہا تو ظاہر بات ہے آدمی کو احساس نہیں رہتا ہے کہ دوسرا آدمی کل کے بھوکا ہوگا کہیں پر بھی تو اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، دوسرے کے بارے میں سوچنے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ایک آدمی کے کہے گا تو پھر غریب آدمی کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آلریڈی بھوکا ہے نا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کا خیال رکھنا، تو دوسروں کا خیال کئی اعتبار سے ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ٹائم پر کوئی چیز نہیں ملنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں کسی کو افطار کر رہا ہوں، اور ایک غریب بھی ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا ایک اصل میں عبادت ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اجتماعی بینیفٹ حاصل کریں، اصل مقصد تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا تو سب کی خواہش ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ تو یہ چونکہ اصل مقصد ہے، یہ جانبی فائدے ہیں، کسی کو کچھ جانبی فائدے ملتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ملتے ہیں۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ میرے آلریڈی صحت اچھی ہے تو لہذا میں روزہ کیوں رکھوں، تو ہم کہیں گے صحت کے لیے جو بتایا گیا وہ تو ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے بتایا گیا۔ اگر کسی امیر کو کچھ احساس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب یہ بولے کہ مجھے اس احساس کی ضرورت نہیں ہے۔ کس عبادت سے کس کو کیا فائدہ ملتے ہیں وہ ایک جانبی چیز ہے، اصل مقصد وہ نہیں، اصل مقصد ہے تقوی۔ تقوی تو ایک غریب کو بھی ضرورت ہے، تقوی تو ایک امیر کو بھی ضرورت ہے، تقوی کی کیفیت طاری ہو جانا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے اور بھی فائدے ہیں جو کہ سب کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اب غریب کے لیے کیا فائدہ ہے دیکھیے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ امیر کے فائدے کی میں بات کیا تو غریب کے فائدے کی بات سن لیجیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1905 کے مطابق، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، صحیح بخاری کے اندر منکم کا لفظ نہیں ہے، جہاں پر یہ حدیث نمبر 1905 میں بعض دوسری روایتوں میں، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی اگر شادی کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یہ اس کے آنکھوں کو فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس کے آنکھوں کو جھکانے والی اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، شادی کرنے کی وجہ سے اس کو فائدے ہو رہے ہیں۔ اور اگر فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تب کیا کرے گا؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کو لازم پکڑے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تو یہ اس کے کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے شادی نہیں ہونے کی وجہ سے جو تکلیف ہے اس تکلیف کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لیا کرے۔ الحمدللہ، تو روزے کے کئی فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے سب سے بڑا جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ ہے
الصیام جنتن، سیام جو ڈھال ہے. جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کو، تو عذاب اس کی طرف آنا چاہتا ہے تو ایک طرف صلاح نماز ٹھہر جائے گی، ایک طرف روزہ ٹھہر جائے گا، اور وہ کہے گا یہاں سے تجھے اس آدمی تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی روزہ رکھتا تھا، یہ آدمی صلاح پڑھتا تھا. یعنی اس کے لیے ڈھال بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ جہنم سے بھی ڈھال بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ڈھال بنے گی. تو جنتن، جیسا کہ ایک فوجی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، تو روزہ بھی تمہارے ڈھال ہے ابلیس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی کو روزہ رکھنے سے نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، آدمی کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے، کھانے پینے سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. جب آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے تو یا تو کھانے میں اس کے بندوبست کرنے میں ٹائم لگتا ہے، یا تو اس کے ہضم کرنے میں، یعنی کہ اس کی جو مشین ہے، یا تو دماغ کی مشین یا تو معدے کی مشین حرکت میں ہے. نتیجے میں بلڈ سرکولیشن پورا اس کا ایک طرف لگا ہوا ہے، ایک طرف لگا ہوا. لیکن جب آدمی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خاموش ہے، تو اس کا دماغ اور اس کا معدہ دونوں بھی کیا ہے؟ مشینیں تھوڑی سی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے. اس دوران اس کا بلڈ سرکولیشن، اس کی تھنکنگ پاور اور اچھائیوں کی طرف جاتا ہے، اور نتیجے میں اس کے اندر ڈھیر ساری اچھائیں پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ بھوکا ہونا کوئی پولیٹیکل ریزن یا دنیاوی ریزن یا ڈائٹری لا نہیں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وجہ سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو لہذا اس کے اندر اچھے اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. اصل جو مقصد ہے وہ ہے تقوی. تقوی کا معنی خوف کرتے ہیں، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ صحیح اس کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں خوف کے لیے خوف ورڈ ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دو لفظ 100% مترادف ہو ہی نہیں سکتے، قریب قریب کچھ نہ کچھ معنی میں فرق ضرور رہے گا. ترادف کا مطلب یہ ہوتا ہے، ردیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، جیسے ٹو ویلر ہے، اور اس کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. اونٹنی پر اگر کوئی بیٹھا ہے، پیچھے جو ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. ظاہر بات ہے دونوں تو برابر ہے ہی نہیں نا. چلیے اگر مان بھی لے کے آپ کہتے ہیں مترادف ہے، تب بھی مساوی معنی نہیں ہے، مترادف ہے، ملتا جلتا، کچھ نہ کچھ معنی میں پھر اختلاف بھی رہے گا. تو اس لیے اتنی باریکی ہے عربی زبان کی باریکی. تو تقوی کا اپنا ایک معنی ہے، قرآن مجید کے ریزروڈ ورڈ میں سے یہ ایک معنی ہے، جس کا مختصر انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں، جب میں اور روزوں کے کیا میڈیکل بینیفٹس ہے، میں جب آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، اور جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں جو شکر، تکبیر، لتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر جو تزکیے کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا ورڈ، تکبیر کا ورڈ، تقوی کا ورڈ. یعنی مختصر یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقاتن سے نکلا ہے. تقاتن کا مطلب ہوتا ہے چھتری. جیسے چھتری آپ کو بارش سے بچاتی ہے، تو ویسے ہی انسان کا صحیح عقیدہ، صحیح اعمال اور انسان کے صحیح اخلاق اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. اور اس کا کیا معنی ہے، ڈیپتھ اور کیا گہرائی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے الفاظ پر گہرائی اور گہرائی کا سمجھنا توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.